السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلام کے بنیادی عقائد کا سبق نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا نام ہے توحید اور اس کے قسمیں۔ تو ویورز، کیا آپ بھی تیار ہیں؟ بہت ہی بہترین ٹاپک آپ نے چوز کی ہے آج، بارک اللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک جاننا، ایک کہنا۔ توحید باری تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ توحید کی کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ جی، تو توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کا لفظ رب سے بنا ہے، اور رب خالق، مالک اور پروردگار کو کہتے ہیں۔ اس کائنات کا خالق، مالک صرف اللہ کو مانا جائے۔ سب کو روزی دینے والا، بارش برسانے والا اور کائنات پر حکومت کرنے والا تنہا اللہ کو تسلیم کیا جائے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ جی، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ الوہیت لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی ہر قسم، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، نذر، نیاز، دعا، مناجات، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اور عبادت کی یعنی یہ جو عبادتیں ہیں ان میں کسی بھی قسم کو کسی مخلوق کے لیے نہ کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اچھا، تو نظر، نیاز، دعا، قربانی، یہ ہر چیز اللہ کے لیے خاص کرنا، تو پھر مناجات کیا چیز ہے؟ مناجات یعنی میری پیاری بیٹی یہ سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے دل کا بھید کسی سے کہنا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنا، اللہ کے حضور دعا کرنا، یہ مناجات کہلاتا ہے۔ چپ کے بات چیت کرنے میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اچھا، تو مناجات کا مطلب یہ ہے جب رات میں میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں اللہ سے مناجات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، آپ اس وقت مناجات کریں، چپ کے اللہ سے مانگیں جو مانگیں گے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جی، اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال پہ۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اسماء اسم کی جمع ہے جو نام کا معنی میں آتا ہے، اور صفات لفظ صفت کی جمع ہے جو خوبی اور اچھائی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سے نام اور اس کی بہت سی صفات ہیں، ان ناموں اور صفتوں کو پورے طور پر مانا جائے، کسی مخلوق کو ان کے مشابہ نہ قرار دیا جائے اور نہ ان کی کوئی مثال بیان کی جائے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اسی طرح اپنے ناموں اور صفتوں میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ توحید کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کے ماننے والے کو موحد مسلم کہتے ہیں۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توحید کے تینوں قسموں کو یا ایک قسم کو نہ مانے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسا انسان کافر اور مشرک کہلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ
کیا صرف توحید ربوبیت کے ماننے سے انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ مکہ کے لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، معلوم ہے، لیکن توحید الوہیت میں انہوں نے ڈنڈی ماری تھی، تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے، اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ کفار مکہ اور مشرک قرار دیے گئے تھے، ہے نا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا ایک ساتھ ماننا ضروری ہے۔ آج کا آخری سوال یہ ہے کہ توحید کے کیا فائدے ہیں؟ توحید سے ایک انسان راہ راست پر رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر! جی الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوا۔ کامنٹ کر یہ بتائیے کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔